ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما. اللہم فقہنا فی الدین. اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلیٰ جنت الخلد، آمین یا رب العالمین. آج ہم شروع کریں گے کچھ سرایا اور کچھ غزوات جو کہ غزوہ بدر سے پہلے ہوئے، اور انہی میں سے ایک جو سریہ تھا اس میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ جو ایونچولی پھر وجہ بنا غزوہ بدر کے ہونے کی. ایک تو ابو سفیان کا قافلہ تھا نا، لیکن اس کے بعد جو باقاعدہ جنگ ہوئی اس میں ایک واقعہ ان سرایا میں سے ایک میں ہوا. پہلا سریہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا، اور ایک بات میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ان سرایا کی جو کرونالوجی ہے، جو ان کا ٹائم پیریڈ ہے، اس میں اختلاف ہے کہ کون سا پہلے ہوا کون سا بعد میں. تو یہ جو چھوٹے اس طرح کے مثلا ابو عبیدہ بن جراح، سریہ حمزہ، سعد بن ابی وقاص، تو اس میں شاید آگے پیچھے ہوا ہو، لیکن یہ یکے بعد دیگرے ہی ڈفرینٹ ڈائریکشنز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم شروع کریں سرایا سے، تھوڑی سی کلیریفیکیشن ہے، وہ ہے تحویل قبلہ کے حوالے سے. تحویل قبلہ کے حوالے سے بہت سی ہمیں نریشنز ملتی ہیں جو کہ آپس میں تھوڑی سی کلیش کرتی ہیں. اس میں جو ابن حجر رحمہ اللہ نے تطبیق کی ہے ان نریشنز میں، کہ ایک نریشن یہ ہے کہ پہلی جو صلاح پڑھی گئی، نماز پڑھی گئی جس میں قبلہ چینج ہوا، تو وہ ظہر کی تھی. اور ایک اور ہمیں حدیث ملتی ہے، اور وہ بھی صحیح حدیث ہے، کہ پہلی نماز جو پڑھی گئی خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے وہ عصر کی نماز تھی. تو ابن حجر نے اس میں تطبیق یہ کی ہے کہ جو ظہر کی نماز تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو سلمہ تشریف لے گئے تھے، اور وہاں پر آپ ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے، اور 2 رکعتوں کے بعد وہاں پر آپ کو حکم ہوا کہ آپ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر لیں. تو آپ نے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر لیا، اور خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنے کا معنی یہ ہوا کہ آپ کی پیٹھ جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف ہو گئی. تو یہ آپ کا جو رخ تھا یہ خانہ کعبہ کی اس دیوار کی طرف تھا جس دیوار کے ساتھ حتیم ہے، اس کی وجہ سے آپ کی پیٹھ بیت المقدس کی طرف ہوئی. یعنی صرف قبلہ ہمارا چینج نہ ہوا، صرف خانہ کعبہ کی طرف بیت اللہ کی طرف منہ ہی نہ ہوا، بلکہ پیٹھ بیت المقدس کی طرف بھی کروائی گئی. اور یہ نہیں تھا کہ کسی بھی ڈائریکشن میں کر لیتے، اگر جیسے مکہ میں تھا تو رکن یمانی اور حجر اسود والی دیوار تھی اور اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے، اور ادھر ہی اسی ڈائریکشن میں قبلہ بھی تھا. تو اگر کوئی اور دیوار رخ کی جاتی تو وہ تو بیت المقدس جو ہے وہ سائیڈ پہ ہو جاتا. تو اٹ واز میڈ شیور کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی جگہ پر تھے کہ وہاں سے آپ نے جب اس کو ٹرن کیا اپنی ڈائریکشن کو، تو آپ کی بیک جو ہے بیت المقدس کی طرف ہو گئی، اور آپ کا چہرہ مبارک جو ہے وہ مکہ کی طرف بیت اللہ کی طرف ہو گیا. تو اسی لیے اس جگہ کو، وہاں پر جو مسجد ہے اس کو مسجد قبلتین کہتے ہیں، کہ جس میں ایک ہی نماز میں دونوں قبلوں کو فالو کیا گیا تھا. اور پھر ابن حجر کہتے ہیں کہ عصر کی نماز والی جو حدیث ہے اس میں یہ ہے کہ وہ مسجد نبوی میں پہلی نماز ہے جو کہ قبلہ رخ ہو کر پڑھی گئی، جو بیت اللہ کی طرف رخ کر کے پڑھی گئی. مسجد نبوی کی پہلی نماز جو بیت اللہ کی طرف رخ کر کے پڑھی گئی وہ تھی عصر کی نماز. تو اللہ عالم، یہ مختلف نریشنز ہیں تھوڑے سے فرق کے ساتھ. بہرحال قبلہ جو ہے وہ 16-17 ماہ کے بعد تبدیل ہوا. اب سریہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مقصد اس کا بھی قریش کے ایک تجارتی قافلے پر چھاپا مارنا ہی تھا جو کہ شام سے، سیریا سے واپس آ رہا تھا، اور اس کی قیادت ابو جہل کر رہا تھا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حمزہ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں 30 صحابہ کرام کو بھیجا،
اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ان چھوٹے دستوں میں ابھی فی الحال انصار نہیں ہوا کرتے تھے، اس لیے کہ انصار کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا کہ اگر کوئی باہر سے مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوگا تو انصار دفاع کریں گے، مدینہ سے نکل کر لڑائی کا کوئی معاہدہ ان کے ساتھ نہیں ہوا تھا۔ تو آپ نے حمزہ رضی اللہ عنہ کو امیر مقرر کیا اور ان کو سی شور، سیف البحر، سی شور کی طرف ان کو بھیجا، اور جب مسلمانوں کا یہ لشکر جو ہے یہ سیف البحر تک پہنچا تو قریش کے قافلے سے آمنا سامنا ہوا، اور اسی مناسبت سے اس سریے کو سیف البحر بھی کہا جاتا ہے۔ تو اب دونوں نے جنگ کے لیے اپنی صفیں درست کر لیں، اور جنگ شروع ہونے والی تھی کہ قبیلہ جوہینہ کے سردار مجدی بن عمرو جوہنی، جس کے دونوں فریقوں کے ساتھ دوستانہ تعلقات تھے، اس نے جنگ روکنے کے لیے اپنا اثر رسوخ استعمال کیا، اور کئی مرتبہ بیک اینڈ فورتھ وہ دونوں فریقوں کے کیمپوں میں آیا، اور بالآخر اس نے جنگ رکوا لی، اور ابو جہل اپنے آدمیوں کے ساتھ مکہ روانہ ہو گیا، اور حمزہ رضی اللہ عنہ مہاجرین کو لے کر مدینہ تشریف لے آئے۔ پھر سریہ عبیدہ بن حارث ہوا، اور یہ ہجرت کے تقریباً 8 ماہ بعد، اور سیف البحر تقریباً 7 ماہ بعد۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ کرونالوجی میں آپ کو ہو سکتا ہے کسی اور سیرت کی کتاب میں کوئی سریہ پہلے اور بعد میں ملے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مہم روانہ فرمائی، 60 مہاجرین تھے اور امیر تھے عبیدہ بن حارث بن مطلب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے تھے، اور یہ جو مہمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا کرتے تھے ان کی کچھ وجوہات تھیں، اور ایک مین وجہ جو تھی وہ قریش کی نقل و حرکت پر نظر رکھنا تھی، کیونکہ ایز اے اسٹیٹس مین یہ بھی اب ضروری تھا کہ مدینہ کے ارد گرد کی حفاظت کی جائے، ویجیلنٹ رہا جائے۔ یعنی آپ دیکھیں نا کہ جیسے ورنہ کوئی بہت بڑا سیکیورٹی لیپس بھی ہو سکتا ہے، تو ہم وقتاً فوقتاً دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ مجاہدین، بدر سے پہلے مہاجرین اور اس کے بعد پھر انصار اور مہاجرین دونوں، کس طرح یہ ویجیلنٹ تھے، کس طرح انہوں نے کبھی اکیلے تنہا نے دوڑ کر بھی ڈاکوؤں کے ایک گروہ کا پیچھا بھی کیا ہے اور ان کو زیر بھی کیا ہے، اور بہت سے ایسے حیرت انگیز واقعات ہیں۔ اور مین بات یہ ہے کہ ایک سٹیٹ جو ہے اس کو اپنی سیکیورٹی، اپنے بارڈرز کی سیکیورٹی کا اس کو خیال ہونا چاہیے، اور اس کے بارے میں اس کو بہت ویجیلنٹ ہونا چاہیے، اور کسی قسم کا سیکیورٹی لیپس نہیں ہونا چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ کا جو حکومت وقت ہے وہ ویجیلنٹ نہ ہو تو پھر آفتیں آتی رہتی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم واز موسٹ ویجیلنٹ۔ اور یہ جو قافلہ تھا عبیدہ بن حارث کا 60 لوگوں پر مشتمل تھا، اور اس کا مقصد بھی قریش کے ایک تجارتی قافلے پر چھاپا مارنا تھا۔ یہاں پر ایک اور بات بھی ہم ذہن میں کلیئر کر لیں کہ سوال شاید یہ ذہن میں اٹھے کہ ایسا کیوں کیا کرتے تھے مسلمان، اور ایسا کیوں حکم دیتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے قافلوں کو ہائی جیک کرنے کا؟ تو اس میں یہ ہے کہ قریش بلیٹنٹ دشمن تھے، قریش کسی قسم کا بھی حربہ وہ جانے نہیں دے رہے تھے کہ جس میں وہ کوئی مشکل پیدا کر سکیں مسلمانوں کے لیے، یا مسلمانوں کو کسی قسم کا کوئی تھریٹ پوز کر سکیں۔ وہ ہر ایسے موقع کی تلاش میں رہتے تھے۔ تو یہ جو ایک ٹریڈ روٹ والی ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تھی ایک نعمت کہ وہ ٹریڈ روٹ ادھر سے گزرتا تھا، تو اس کو آپ یوٹیلائز کرتے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ناحق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مہاجرین صحابہ کو مکہ سے نکالا تھا، ان کے گھروں پر، ان کے مالوں پر قابض ہوئے تھے۔ تو یہ چیز جو ہے یہ ایک ڈیٹرنٹ کے طور پر اور اپنی قوت کو ثابت کرنے کے طور پر یہ اس وقت کے لیے ایک انتہائی ضروری ایک یہ سٹیپ تھا جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقتاً فوقتاً لیا۔ اب یہ جو قافلہ ہے نا، یہ قافلہ ابو سفیان بن حرب کی قیادت میں تھا اور 200 افراد پر مشتمل تھا، اور دونوں گروہوں نے ایک دوسرے پر تیر برسائے، اور اس موقع پر سب سے پہلے جو کافروں پر تیر چلانے والے مسلمان صحابی بنے وہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ تھے۔ اور یہ اسلامی جنگ میں، کسی بھی اسلامی جنگ میں مجاہدین کی طرف سے پھینکا جانے والا پہلا تیر تھا جو سعد بن ابی وقاص نے چلایا تھا، اور ان کے ترکش میں 20 تیر تھے، اور انہوں نے سارے تیر چلائے جو یا کسی دشمن کو لگے یا کسی حیوان کو زخمی کرتے چلے گئے۔ اور اسی دوران ابو سفیان کے لشکر سے 2 لوگ فرار ہو کر مسلمانوں کے ساتھ آ ملے، اور یہ دونوں تھے ہی مسلمان،
کیونکہ ہجرت کرنے کی استطاعت نہیں پاتے تھے اور کفار کے ساتھ نکلے ہی اس مقصد سے تھے کہ کسی سٹیج پر مسلمانوں سے جا ملیں گے۔ ایک مقداد بن عمر تھے اور دوسرے عتبہ بن غزوان تھے، اور جھڑپ کے بعد ابو سفیان اپنی منزل کو چلا اور مسلمانوں کا یہ لشکر اپنے مدینہ میں آ گیا۔ اور سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ میں نے عبیدہ رضی اللہ عنہ سے کہا کیوں نہ ہم دوبارہ ان پر حملہ کریں اور غنیمت حاصل کریں، کیونکہ وہ لوگ جاتے ہوئے بہت خوفزدہ تھے، لیکن عبیدہ نے میری بات نہیں مانی اور ہم واپس مدینہ آ گئے۔ پھر تیسرا سریہ ہوا، سریہ سعد بن ابی وقاص کہلاتا ہے، اور یہ ہجرت کے تقریباً 9 ماہ بعد الخرار کی جانب روانہ ہوا، اور اس میں 20 مجاہدین جو تھے مہاجر وہ آپ کے ساتھ تھے، اور اس کا مقصد بھی قریش کے تجارتی قافلے پر چھاپا مارنا تھا۔ اور مسلمانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے کے تعاقب میں الخرار سے آگے بڑھنے کی ہدایت نہیں کی گئی تھی، یعنی الخرار تک ہی رک جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن ابی وقاص سے فرمایا تھا کہ سعد نکلو اور الخرار تک پہنچ جاؤ، قریش کے قافلے کا ادھر سے گزر ہوگا۔ تو سعد کہتے ہیں کہ میں 20 یا 21 آدمیوں کے ساتھ پیدل ہی نکلا، ہم دن میں چھپے رہتے اور رات کو سفر کرتے، یہاں تک کہ ہم 5ویں صبح وہاں پہنچے۔ یہاں ہمیں معلوم ہوا کہ جس قافلے کی طلب میں ہم نکلے تھے وہ قافلہ گزر چکا ہے گزشتہ روز، 1 دن پہلے۔ تو چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے عہد لیا تھا کہ میں الخرار سے آگے نہیں جاؤں گا، تو اس لیے پھر میں واپس آ گیا، اور اگر یہ عہد نہ لیا ہوتا تو میں انہیں پانے کی امید رکھتا تھا، یعنی میں پیچھے جاتا۔ اور یہ وہ بہادر ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے بعد میں اتنی بڑی بڑی سپر پاورز کو زیر کیا ہے۔ پھر غزوہ ابوا، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا غزوہ تھا، اور اس کا مقصد بھی قریش کے تجارتی قافلے پر چھاپا مار کارروائی کرنا تھا، اور اس لشکر کے بھی تمام شریک جو ہیں وہ مہاجرین تھے، اور یہ 60 کی تقریباً تعداد تھی۔ اور یہ قافلہ جو ہے یہ جب مسلمان ابوا کے مقام پر پہنچے تو یہ بچ نکلا، قافلہ تو بچ نکلا، لیکن مسلمانوں کے اور بہت سے وہاں پر کام پایا تکمیل کو پہنچے۔ مثلا یہ کہ وہاں پر بسنے والا قبیلہ بنو دمرہ کا جو سردار ہے اس کے ساتھ مسلمانوں نے ایک باہمی معاہدہ طے کر لیا امن و امان کا، اور اس غزوہ کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم 15 دن مدینہ سے باہر رہے اور پھر مدینہ تشریف لے آئے۔ پھر غزوہ بوات ہوا، اور یہ ہجرت کے 13 ماہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے تجارتی قافلے کو روکنے کی غرض سے 200 مہاجرین کے ساتھ بوات کی جانب نکلے۔ ادھر قریش کے تجارتی قافلے کی قیادت امیہ بن خلف کر رہا تھا، اس کے ساتھیوں کی تعداد 100 تھی، اور یہ قافلہ تقریباً 2500 اونٹوں پر مشتمل تھا۔ اور یہ بھی قافلہ جو ہے اس سے مٹبھیڑ نہ ہوئی، اور وہاں پر بوات کے لوگوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ فرمایا اور واپس مدینہ تشریف لے آئے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ ملٹی پرپز یہ ایکسپیڈیشنز تھیں کہ ارد گرد کے لوگوں کے لیے بھی ڈیٹرنٹ ہو رہا تھا کہ مسلمان بالکل جیتے جاگتے اور اپنی اسٹیٹ کی حفاظت کرنے والے لوگ ہیں، اور دوسرے یہ کہ قریش بہت ڈر رہے تھے اب، اور پھر یہ کہ ارد گرد کے قبائل کے ساتھ ریٹن معاہدے بھی ہو رہے تھے امن و امان کے، یہ بھی بہت ضروری ہوتا ہے نا۔ پھر غزوہ صفوان ہوا، اور یہ تقریباً ہجرت کے 13 ماہ بعد ہوا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ مدینہ کے ارد گرد میں ایک چراگاہ تھی، اور وہاں مسلمانوں کے مویشی چرا کرتے تھے، اور ایک آدھ چرواہا بھی اس چراگاہ کی نگرانی کے لیے مقرر ہوتا تھا۔ کفار مکہ نے مسلمانوں پر اپنا دبدبہ جمانے کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ ایک مہم اپنے ایک کافر کرز بن جابر فہری کو سونپی، اور وہ یہ مہم تھی کہ کرز بن جابر اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو لے جائے اور مسلمانوں کی اس چراگاہ پر حملہ کرے۔ تو اس نے ایسا ہی کیا، درخت کاٹ دیے، چرواہے کو قتل کر دیا، اور جتنے مویشی ہانک کر ساتھ لے جا سکتا تھا انہیں لے کر بھاگ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس واقعے کی اطلاع ملی
تو آپ اپنے صحابہ کے ساتھ اس کے تعاقب میں نکلے۔ آپ نے مدینہ میں اپنی جگہ زید بن حارثہ کو نائب مقرر کیا۔ یہ بھی ہوتا تھا کہ ہر دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی نہ کسی کو اپنا نائب بھی مقرر کر کے جاتے تھے۔ مدینہ کو ایسے ہی نہیں چھوڑا جاتا تھا کہ کوئی بھی جگہ جو ہے وہ چند دن کے لیے بھی بغیر کسی اسٹیٹس مین کے اور بغیر کسی رولر کے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پر کسی کو بٹھا کر جاتے تھے کہ میں نہیں ہوں گا تو جو کام میں کرتا ہوں ان کے لیے فلاں شخص کے پاس آیا جائے گا، اور اس دفعہ وہ زید بن حارثہ تھے۔ اور خود آپ دشمن کے تعاقب میں وادی صفوان تک جا پہنچے، اور یہ وادی بدر کے بہت قریب تھی، اور انہی جگہوں کی مناسبت سے اسے غزوہ بدر اولا بھی کہا جاتا ہے۔ جب آپ نے دیکھا کہ یہ تعاقب جو ہے وہ بے سود ہے اور وہ لوگ نکل چکے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے۔ پھر غزوہ ذوالعشیرہ، یہ امپورٹنٹ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے دوسرے سال جمادی الاولیٰ کے شروع میں اطلاع موصول ہوئی کہ قریش کا ایک تجارتی قافلہ شام جا رہا ہے، تو اور ابو سفیان اس کی قیادت کر رہا ہے، اور یہ تجارتی قافلہ بہت بڑا تھا۔ تمام اہل مکہ نے اس میں بڑھ چڑھ کر سرمایہ کاری کی ہے، اور اس کا مقصد مال حاصل کر کے مسلمانوں پر چڑھائی کرنا ہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے کا تعاقب کیا، آپ نے اس کا فیصلہ کیا، اور 150 سے 200 مہاجرین کے ساتھ مدینہ سے نکلے اور ذوالعشیرہ کا رخ فرمایا، اور ان تمام مہاجرین کے پاس اس سفر کے لیے 30 اونٹ میسر تھے جس پر سب باری باری سوار ہو رہے تھے، اور اس سفر کے لیے آپ نے کسی کو نکلنے پر مجبور نہیں کیا، ٹھیک ہے، آپشن تھی، چوائس تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ ہے بطحا بن ازہر جسے ذات الساق بھی کہا جاتا ہے، وہاں جب پہنچے تو وہاں پر ایک درخت کے نیچے رکے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا تیار کیا گیا۔ آپ نے کھانا بھی کھایا اور لوگوں نے بھی کھایا۔ پھر آپ کو مشرب یا مشیرب نامی کنویں کا پانی پلایا گیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور لشکر نے کوچ کیا۔ بیر مشیرب جو ہے اس کے کھنڈر آج بھی موجود ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذوالعشیرہ کے مقام پر جا ٹھہرے، اور ادھر پہنچ کر معلوم ہوا کہ قافلہ تو نکل چکا ہے۔ اب یہ سریا چلا گیا قافلہ، یعنی تقریباً 1 یا 2 دن پہلے ابو سفیان قافلہ لے کر سریا کے لیے اس جگہ سے نکل چکا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پڑاؤ کیا اور کچھ دن جو ہیں وہیں قیام فرمایا، اور قافلہ تو ہاتھ سے نکلا، لیکن یہاں رہنے کا عظیم فائدہ یہ ہوا کہ بنو مدلج اور بنو دمرہ میں سے جو ان کے حلیف تھے ان کے ساتھ انہی شرائط پر معاہدہ طے پایا جن شروط پر بنو دمرہ کے ساتھ پیچھے ایک غزوہ میں طے پایا تھا، اور اس سے مسلمانوں کو اس علاقے میں بڑا استحکام حاصل ہو گیا۔ غزوہ ابوا میں جو معاہدہ ہوا تھا نا، انہی کی آگے سے جو شاخیں ہیں ان کے ساتھ اب معاہدہ ہو گیا ایک اور ڈائریکشن میں قبائل کے ساتھ۔ اور اب یہ قبائل مشرکین مکہ کے ساتھ اگر مسلمانوں کی لڑائی ہوتی تو یہ لوگ ساتھ نہیں دے سکتے تھے مشرکین مکہ کا، تو مسلمان فورٹیفائی ہو رہے تھے، مسلمان محفوظ ہوتے چلے جا رہے تھے۔ پھر سریہ عبداللہ بن جہش پیش آیا، اور یہ ہجرت کے 17ویں مہینے رجب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جہش کی سربراہی میں مہاجرین کا ایک دستہ روانہ فرمایا، اور 8 یا 12 مجاہدین جو ہیں وہ اس میں شامل تھے۔ عبداللہ بن جہش فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عشاء کے وقت مجھے بلایا اور حکم دیا کہ صبح کی نماز پڑھنے کے لیے مصلی ہو کر آنا اور مجھ سے ملنا۔ میں نے آپ کے حکم کی تعمیل کی، صبح کی نماز کے وقت مصلی ہو کر آیا، میرے پاس تلوار، کمان، ترکش وغیرہ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، صبح کی نماز پڑھائی اور پھر واپس چلنے لگے، تو میں پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منتظر تھا، آپ کے دروازے پر کھڑا تھا۔ وہاں چند قریشی اور بھی موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب کو بلایا تو وہ آپ کے پاس اندر تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک خط لکھنے کا حکم دیا جو انہوں نے تحریر کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور وہ خط مجھے عطا کیا اور فرمایا، میں نے ان لوگوں پر تمہیں امیر مقرر کیا ہے، تم انہیں ساتھ لے کر سفر پر جاؤ، جب 2 راتیں سفر کر چکو تو یہ خط کھول کر پڑھنا اور اس پر عمل کرنا۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں کس طرف سفر کروں؟ آپ نے فرمایا، نجدیہ کی طرف چل پڑو۔
اب یہ حکم سن کر عبداللہ بن جہش اپنے مہاجرین کا دستہ لے کر روانہ ہو گئے۔ اب اس دستے نے سفر شروع کیا۔ 2 آدمی ایک اونٹ پر باری باری سفر کر رہے تھے، اور 2 رات سفر کرنے کے بعد جب وہ ابن دمیرہ کے کنویں کے پاس پہنچے تو وہاں انہوں نے حکم نامہ کھولا، اور اس میں تحریر تھا کہ اللہ کے نام اور اس کی برکت سے سفر جاری رکھو حتیٰ کہ تم بطن نخلا تک پہنچ جاؤ۔ اپنے ساتھیوں میں سے کسی کو اپنے ساتھ چلنے پر مجبور نہ کرنا۔ جو یہاں تک آئے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے آئے تھے، اور اب اگر کوئی آگے نہیں جانا چاہتا تو اس کو کوئی مجبوری نہیں ہے، وہ واپس لوٹ سکتا ہے۔ اور جب تم اور تمہاری پیروی کرنے والے میرے حکم کے مطابق چلتے ہوئے بطن نخلا تک پہنچ جائیں تو وہاں پہنچ کر قریش کے قافلے کا انتظار کرنا اور ان کے بارے میں ہمیں مطلع کرنا۔ تو عبداللہ بن جہش اور آپ کے سارے ساتھی جو ہیں سب نے آگے جانے کو ہی پسند کیا۔ عبداللہ بن جہش نے تو ظاہر ہے جانا ہی تھا، لیکن انہوں نے جب اپنے ساتھیوں پر یہ بات رکھی تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہی چلیں گے، اور انہوں نے کہا تھا کہ کوئی چلے یا نہ چلے میں تو اکیلا بھی جاؤں گا، تو انہوں نے کہا کہ ہم سب آپ کے ساتھ چلیں گے۔ اس سے پہلے کہ یہ مہاجرین بطن نخلا تک پہنچتے، راستے میں ان کے 2 ساتھی سعد بن ابی وقاص اور عتبہ بن غزوان، ٹھیک ہے، عتبہ بن غزوان وہ ہیں کہ جو بھی پچھلے ایک سریہ میں ادھر سے نکل کر مسلمانوں کی طرف آ گئے تھے، سریہ عبیدہ بن حارث میں، اور سعد بن ابی وقاص، تو ان 2 کا اونٹ گم ہو گیا تو یہ دونوں پیچھے رہ گئے۔ تو جب یہ لوگ بطن نخلا پہنچے تو وہاں قریش کے قافلے کو پہلے ہی موجود پایا، یعنی عبداللہ بن جہش اور ان کے ساتھی جب بطن نخلا پہنچے تو قریش وہاں پہ موجود تھے، اپنے سارے ساز و سامان کے ساتھ وہاں پر موجود تھے۔ تو یہ لوگ مسلمانوں کو دیکھ کر کچھ گھبرا بھی گئے، اور اب مسلمان آپس میں یہ مشورہ کرنے لگے کہ ہم کیا کریں۔ رجب کا آخری دن تھا، اور رجب جو ہے وہ حرمت والے مہینوں میں سے ہے، اور اس میں جنگ کرنے سے منع کیا گیا ہے، اور اگر آج انہیں چھوڑ دیا تو کل تک تو یہ حدود حرم میں داخل ہو جائیں گے، اور حدود حرم میں لڑائی منع ہے، تو اس لحاظ سے تو ہم انہیں کچھ نہیں کہہ سکیں گے، اور یہ جو قافلہ ہے اور مال غنیمت ہے یہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اب ہوا یہ کثرت رائے سے فیصلہ کہ قافلے کو جانے نہ دیا جائے بلکہ ان پر دھاوا بولا جائے۔ اب واقد بن عبداللہ یربوعی یہ بڑے زبردست تیر انداز تھے، یہ نکلے، انہوں نے تیر تاکا اور عمرو بن حضرمی کو تیر مارا، جس سے اس کا کام تمام ہو گیا۔ اب یہ عمرو بن حضرمی کا نام جو ہے نا یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اور باقی مجاہدین نے مشرکین پر حلہ بول دیا، اور ایک عثمان بن عبداللہ مخزومی کو اور ایک اور شخص کو گرفتار کر لیا گیا، اور سامان تجارت سے لدے ہوئے اونٹوں پر بھی مسلمانوں نے قبضہ کر لیا، اور عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ 2 قیدیوں اور تجارتی اونٹوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ پہنچے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو آپ ناراض ہوئے، اور آپ نے فرمایا ما امرتکم بالقتال فی الشہر الحرام، میں نے تمہیں حرام مہینے میں قتال کی تو اجازت نہیں دی تھی، اس کا تو حکم نہیں دیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مال غنیمت لینے سے بھی انکار کر دیا، اور وہ قیدی جو ہیں ان کو لینے سے بھی انکار کر دیا، اور صحابہ سخت سہم گئے، یہ عبداللہ بن جہش اور ان کے ساتھی، کہ ہم تو مارے گئے، ہماری تو دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ناراض ہو گئے۔ ایسے میں اب قریش نے بھی پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ ایک طرف تو امن و امان کی باتیں کرتے ہیں، اور دوسری طرف یہ حرام مہینے کو بھی نہیں چھوڑتے، رجب کے مہینے میں ہمارا قافلہ لوٹ لیا۔ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان مہاجرین صحابہ کی، ان سنسیئر صحابہ کی مشکل آسان فرمائی، یہ آیات نازل فرمائی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 217، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ حرام مہینے میں قتال کرنا کیسا ہے، قل قتال فیہ کبیر، ان سے کہو کہ ہاں بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے کہ کوئی اگر حرام مہینے میں قتال کرے، لیکن وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ، وہ اس سے بدتر ہے جو تم لوگوں نے کر رکھا ہے، اور وہ کیا ہے کہ اللہ کے راستے سے روکنا اور اس کے راستے سے کفر کرنا اور مسجد حرام سے روکنا اور اس کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا، اکبر عند اللہ، وہ زیادہ بڑی چیز ہے اللہ کے ہاں، وہ زیادہ بری بات ہے اللہ کے ہاں، والفتنۃ اکبر من القتل، اور فتنہ قتل سے زیادہ بری چیز ہے۔
تو اس طرح سے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے برات نازل فرمائی عبداللہ بن جہش اور ان کے ساتھیوں کی، اور ان آیات کے نزول کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال اور قیدی دونوں کو قبول کر لیا اور مال غنیمت میں سے 5واں حصہ بھی لیا، اور کہا جاتا ہے کہ یہ پہلی غنیمت میں سے پہلا 5واں حصہ تھا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا تھا، اور ویسے جو احکامات ہیں وہ تو پھر لیٹر آن غزوہ بدر کے بعد آئے تھے۔ اور پھر یہ جو 2 جنگی قیدی آئے ہوئے تھے، قریش نے ان کو چھڑانے کے لیے کوئی اپنے پیغامبر بھیجنے شروع کیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہمارے 2 ساتھی سعد بن ابی وقاص اور عتبہ بن غزوان، وہ جو اپنی اونٹ کی تلاش میں قافلے سے بچھڑ گئے تھے، دستے سے بچھڑ گئے تھے، تو وہ جب تک واپس نہ آ جائیں اس وقت تک ہم آپ کے ساتھ بات چیت نہیں کر سکتے۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ قریش ان کو قید کر لیں اور ہمیں پتہ ہی نہ چلے۔ پھر کچھ دنوں بعد سعد اور عتبہ رضی اللہ عنہما بخیریت واپس آئے، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں قیدیوں کا فدیہ 40 اوقیہ چاندی پر پرسن لے کر انہیں آزاد کر دیا۔ ان دونوں میں سے حکم بن کیسان نے اسلام قبول کیا، اور دوسرا قیدی عثمان بن عبداللہ مکہ واپس آ گیا اور وہ کفر ہی پر ڈٹا رہا، اور اس سریہ کو سریہ نخلہ بھی کہا جاتا ہے۔ اب ہوا یہ تھا کہ جیسا کہ پیچھے بات ہوئی تھی کہ وہ جو ابو سفیان کا بڑا قافلہ جو تھا، جس میں اہل مکہ نے اتنی رقم، ہر کسی نے، ہر بندے نے اپنی کوئی نہ کوئی چیز جو ہے اس کے اندر انویسٹ کی تھی، اور ارادہ ایک تو یہ بھی تھا ظاہر ہے مال کمانے کا، اور ساتھ یہ تھا کہ ہم اسلام کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں جو مال چاہیے وہ ہم اس قافلے کے ذریعے سے کمائیں گے، اور بہت زیادہ دولت والا یہ قافلہ تھا، اور سونے اور مالیت سے اور ساز و سامان سے لدا ہوا تھا، اور اہل مدینہ کے لیے بھی یہ اب سنہری موقع تھا، اور خصوصاً ان مہاجرین کے لیے کہ جن کے اموال اور جائیداد پر مشرکین نے مکہ نے قبضہ کر لیا تھا۔ اب جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تھی تو آپ تشریف لے گئے تھے تقریباً 150 سے 200 صحابہ کو لے کر قافلے کو روکنے کے لیے، لیکن العشیرہ کے مقام پر کیا پتہ چلا تھا کہ قافلہ نکل چکا ہے اور شام کی طرف جا چکا ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے تھے۔ اب اس قافلے کی جاسوسی جاری تھی، ظاہر ہے جو گیا ہے سیریا تو اس نے واپس بھی آنا ہے، اور یہی ٹریڈ روٹ ہے، اسی سے اس نے گزرنا ہے، تو اس قافلے کی جاسوسی جو ہے وہ جاری رکھی گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اس قافلے کی جاسوسی کے لیے طلحہ بن عبید اللہ اور سعید بن زید رضی اللہ عنہما کو بھیجا، اور یہ دونوں جو ہیں کشد جوہنی کے گھر پر ایک ساحلی مقام پر یہ ٹھہرے۔ وہ ریڈ سی جو ہے نا، غالباً یہ اس کا کوئی ساحل کا کوئی حصہ ہے، اور اس نے انہیں پناہ میں رکھا، اور وہ اسی کے پاس خیمے میں رہے یہاں تک کہ قافلہ وہاں سے گزرا واپسی کے راستے کے لیے۔ ان دونوں ساتھیوں نے قافلے کے افراد اور ساز و سامان کو دیکھا، اور ادھر قافلے والوں نے کشد جوہنی سے پوچھا کہ کیا تو نے یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جاسوسوں کو دیکھا ہے؟ تو اس نے کہا اللہ کی پناہ، محمد کے جاسوسوں کا نخبار میں کیا کام، یعنی یہ تو ان کا روٹ ہی نہیں ہے، یہ تو ان کا علاقہ ہی نہیں ہے۔ تو جب قافلے والے مطمئن ہو گئے تو دونوں نے یعنی طلحہ بن عبید اللہ اور سعید بن زید نے وہیں رات بسر کی، اور صبح ہوتے ہی وہاں سے نکل پڑے، اور کشد بھی ان کے ساتھ آیا اور انہیں ساحل کے قریب ایک جگہ پر ذوالمروہ نامی ایک جگہ پر چھوڑ گیا، اور مکی قافلہ بھی تیزی سے اب سفر طے کر رہا تھا۔ اہل قافلہ نے رات کی تاریکی اور دن کے اجالے کو ایک کر رکھا تھا، وہ آرام کر ہی نہیں رہے تھے کہ ہم تیزی سے اس علاقے میں سے ہم گزر جائیں، اور ابو سفیان کو برابر یہ خوف لاحق تھا کہ کہیں قافلے پر حملہ نہ ہو جائے، اور وہ قدم قدم پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سپاہیوں سے بھی چوکنا تھا، اور وہ بہت انٹیلیجنٹ تھے اور بہت ہی ایک حکمت والے اور شارپ مائنڈ رکھنے والے انسان تھے۔ اب ہوا یہ تھا کہ ادھر جب غزوہ بدر ہوا ہے نا آگے چل کر، تو ابھی یہ دونوں صحابہ طلحہ بن عبید اللہ اور سعید بن زید، اس زمانے میں کوئی اتنی جلدی تو اطلاعیں پہنچتی نہیں تھی نا، تو یہ مدینہ آ گئے تھے۔ ان کا لڑائی میں حصہ لینا مس ہو گیا تھا، اور وہ اس وجہ سے ہوا تھا کیونکہ یہ جاسوسی کے لیے نکلے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مال غنیمت میں سے حصہ عطا فرمایا تھا، اور ان کا اجر بھی بیان فرمایا تھا، کیونکہ وہ اسی کے ایک ایکسٹینشن تھی اور اسی کا ایک ابتدائیہ تھا جس کے لیے یہ نکلے تھے۔
پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اہل مکہ کے قافلے کو روکنے کی ترغیب دی اور اس میں شرکت کو ضروری قرار نہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ قریش کا قافلہ ہے، اس میں ان کے اموال ہیں، اس کی طرف نکلو، ممکن ہے کہ اللہ تمہیں وہ قافلہ بطور غنیمت عطا فرما دے۔ اور پھر اسی طرح سے صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک ہم ایک چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں، چنانچہ جس کی سواری حاضر ہو وہ ہمارے ساتھ سوار ہو جائے۔ بعض لوگوں نے مدینہ کا جو ارد گرد ہے، اوالی جس کو کہتے تھے، وہاں سے اپنی سواریاں لانے کی اجازت مانگی تو آپ نے جا کر سواری لانے سے منع کر دیا، اور اس کی وجہ کیا تھی؟ کوئکلی ایکشن لینا تھا، کوئک ایکشن لینا تھا، جلدی پہنچنا تھا، جو موجود ہے، جو سواری والا ہے، جو اسی وقت چل سکتا ہے، اٹھو اور نکلو۔ کیونکہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تو نہیں پتا تھا کہ یہ ایک سٹیج سیٹ ہو رہی ہے آگے بیٹل کی، آپ تو ایک قافلہ لینے جا رہے تھے اور اس کے لیے جتنے لوگ آپ کو درکار تھے وہ آپ کے پاس تھے، اور اگر لوگ جاتے اور سواریاں لے کر آتے لیٹ ہو جانا تھا، اور ابو سفیان نے نکل جانا تھا، جو کہ پہلی دفعہ ایک ہو چکا تھا، سیریا جاتے ہوئے وہ ایک دن پہلے نکل چکا تھا۔ اسی لیے بہت سے صحابہ کرام مدینہ ہی میں رہ گئے تھے، اور ان کا خیال تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک عام فوجی مہم والا سفر ہے، اور یا پھر قافلے کو لینے کے لیے یا اس کو انٹرسیپٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو اس لیے اس غزوہ سے پیچھے رہنے والوں کی کوئی باز پرس نہیں ہوئی تھی۔ اب یہ لوگ کتنے تھے صحابہ؟ تو اس میں جو ایک مشہور جو رائے ہے وہ 313 ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے 310 سے کچھ 310 پلس کا ذکر کیا ہے، کچھ اوپر، اور امام مسلم نے 319 بتائے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہ 313 تقریباً ہوں جو میدان جنگ میں پہنچے، اور باقی جو ہیں امام مسلم والی تعداد وہ ایسے پوری ہوتی ہو کہ کچھ ایسے لوگ کہ جن کو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے لڑکوں کو واپس بھیجا، ابن عمر کو واپس بھیجا گیا تھا، برا بن عازب کو واپس بھیجا گیا تھا کہ یہ بہت چھوٹے تھے، اور کچھ لوگ کے جو شریک نہ ہو سکے، شریک ہونے کی نیت رکھتے ہوئے بھی، تو ان کو اگر ملا لیا جائے تو پھر شاید یہ 319 کا ایک بن جاتا ہو تعداد، اللہ عالم۔ اور جو لوگ شامل نہیں تھے اس قافلے میں، ان میں عثمان رضی اللہ عنہ بھی تھے، جن کو سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ کی تیمارداری کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ چھوڑا۔ طلحہ اور سعید، طلحہ بن عبید اللہ اور سعید بن زید رضی اللہ عنہما، یہ دونوں قریش کے قافلے کی جاسوسی کے لیے گئے ہوئے تھے۔ ابو لبابہ ساتھ چلے تھے، لیکن روحا کے مقام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینہ میں اپنا نائب اور جانشین بنا کر واپس بھیج دیا تھا۔ اسی طرح سے کچھ اور لوگ تھے، عاصم بن عدی، حارث بن حاتب، یہ لوگ بھی مختلف قبائل کے جانشین بنے تھے، لہٰذا نہیں آئے تھے۔ ایک صحابی حارث بن سمہ گر گئے اور ان کی ہڈی ٹوٹ گئی اور ان کو بھی واپس بھیج دیا گیا۔ تو اس طرح اگر پلس کر لیں کچھ اور لوگوں کو تو یہ تقریباً 319 کا ہی عدد بن جاتا ہے۔ سعد بن عبادہ بھی ساتھ نہیں جا سکے تھے، کہا جاتا ہے کہ ان کو سانپ نے کاٹا ہوا تھا، حالانکہ یہ بہت رغبت رکھا کرتے تھے جہاد کی، اور انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر اپنی ایکسکیوز دی تھی غزوہ بدر کے بعد، تو آپ نے فرمایا آپ نے سچ کہا، اور ان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غنیمت میں سے حصہ بھی دیا تھا اور اجر کی خوشخبری بھی دی تھی۔ اب یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر ہے، جماعت ہے، یہ ہفتہ 12 رمضان سن 2 ہجری کو مدینہ سے نکلے، اور یہ جگہ جو ہے یہ ایک جگہ بیوت السقیہ ایک جگہ ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا، اور یہ جگہ مدینہ کے بالکل قریب ہے۔ یہاں آ کر آپ نے صحابہ کرام کا جائزہ لیا، تو عبداللہ بن عمر، اسامہ بن زید، رافع بن خدیج، برا بن عازب، زید بن ارقم، زید بن ثابت، ان سب کو چھوٹا ہونے کی وجہ سے واپس بھیج دیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی اچھی طرح سے یہ اندازہ تھا کہ ابو سفیان اور قافلے کے دیگر محافظ اپنے قافلے کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کریں گے، اگر ان کو لڑائی لڑنی پڑی تو وہ لڑائی سے بھی دریغ نہیں کریں گے، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کم عمر صحابہ کو واپس بھیج دیا۔ اور یہ چیز یاد رکھیں ہم کہ یہ ابھی جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں جنگ کوئی نہیں ہے، آپ کے ذہن میں صرف قافلہ ہے۔ اسی اسنا میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے بھائی عمیر بن ابی وقاص کو دیکھا تو وہ چھپ رہے تھے۔ میں نے پوچھا کیا بات ہے، آپ کیوں چھپ رہے ہو؟
تو انہوں نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں اللہ کے رسول مجھے دیکھ لیں اور چھوٹا سمجھ کر واپس بھیج دیں، جبکہ میں تو لشکر کے ساتھ نکلنا چاہتا ہوں، کیا پتہ اللہ مجھے شہادت ہی نصیب کر دے۔ تو سعد فرماتے ہیں کہ جب میں عمیر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لے کر آیا تو آپ نے فرمایا کہ تم چلے جاؤ، لوٹ جاؤ، اس لیے کہ تم چھوٹے ہو۔ تو عمیر یہ سن کر رو پڑے اور ان کا رونا دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، اور یہ عمیر پھر معرکہ بدر میں 16 سال کی عمر میں شہید ہو گئے تھے۔ اور سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں میں نے ان کی تلوار باندھی تو ان کی کم عمری کی وجہ سے ان کی تلوار لٹک رہی تھی نیچے، یعنی شاید ہائٹ اتنی نہیں تھی ابھی فی الحال۔ اور یہاں سے جب آپ نے بیوت السقیہ کے مقام پر آپ نے جو قیام کیا ہے اور کنویں کا پانی پیا ہے، صحابہ کو بھی حکم دیا کہ یہاں سے پانی پئیں، اور یہاں بھی ایک مسجد ہے اس وقت، مسجد بیوت السقیہ، اور یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا کی ہے مدینہ کے لیے کہ اے اللہ، ابراہیم علیہ السلام تیرے بندے، تیرے خلیل اور تیرے نبی تھے، انہوں نے اہل مکہ کے لیے تجھ سے دعا مانگی تھی، میں محمد تیرا بندہ اور تیرا نبی ہوں، میں اہل مدینہ کے لیے تجھ سے دعا مانگتا ہوں کہ تو ان کے لیے ان کے سا میں، ان کے مد میں اور ان کے پھلوں میں برکت نازل فرما۔ اے اللہ، مدینہ کو ہمارے لیے محبوب بنا دے اور وہاں جو وبائی امراض ہیں انہیں خم میں بھیج دے۔ اے اللہ، میں نے مدینہ کے 2 کناروں کے درمیان علاقے کو حرم بنا دیا ہے، جس طرح تیرے خلیل ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم بنا دیا تھا۔ اب یہ ہم سمجھ گئے ہیں نا کہ جب آپ مدینہ سے نکلے ہیں تو غزوہ کے لیے، لڑنے کے لیے کوئی خاص اہتمام نہیں تھا۔ جن لوگوں نے کہا کہ ہم سواریاں لے کر آتے ہیں ان کو بھی روک دیا گیا کہ اس وقت جو سب سے زیادہ، جیسے وہ کہتے ہیں نا، ریس اگینسٹ ٹائم تھی، تو چنانچہ پورے لشکر میں صرف 2 گھوڑے تھے، ایک زبیر بن عوام کے پاس تھا اور ایک مقداد بن اسود رضی اللہ عنہم، یہ ان کے پاس گھوڑے تھے۔ 70 اونٹ تھے جن پر لوگ باری باری سفر کر رہے تھے، 2-2، 3-3، 4-4، اور ایک اونٹ پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون لوگ تھے؟ ابو لبابہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہما۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدل چلنے کی باری آتی تو یہ دونوں عرض کرتے کہ یا رسول اللہ آپ سوار رہیں، ہم آپ کی طرف سے پیدل چل لیتے ہیں۔ ان کو ایمبیرسمنٹ بھی ہو رہی ہوگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے نہ تم مجھ سے زیادہ طاقتور ہو اور نہ میں ثواب سے بے نیاز ہوں۔ یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیوملٹی اور نیکی کے کام میں سبقت لے جانے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جو خواہش تھی وہ اس کا بھی پتہ چلتا ہے۔ اور صحابہ کے ساتھ، حالانکہ آپ اس وقت لشکر کے سپہ سالار تھے، آپ کمانڈر ان چیف تھے، کچھ بھی کہا جا سکتا ہے، لیکن بالکل عام لوگوں سے کسی قسم کی اور کوئی پروٹوکول آپ کی زیادہ نہیں تھی۔ اور اس وقت مدینہ میں نائب بنایا آپ نے عبداللہ بن ام مکتوم، عبداللہ ابن ام مکتوم کو، جو کہ ایک نابینا صحابی تھے، لیکن روحا کے مقام سے آپ نے ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کو واپس بھیجا نائب بنا کر، اور پھر آپ کے ساتھ ابو لبابہ کی جگہ پر سیدنا مرثد بن ابی مرثد آپ کے ساتھ سواری پر شریک ہو گئے۔ اور ایسے میں ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک واقعہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی جانب روانہ ہوئے، ابھی آپ حرہ وبرہ ہی پہنچے تھے، یعنی قریب ہی ہے وہ جو چٹان ہے، تو ایک آدمی آیا جس کی بہادری اور جرت مشہور تھی، تو صحابہ کرام نے اسے دیکھا تو بڑے خوش ہوئے کہ یہ بھی ہماری سائڈ سے لڑے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ پہنچا اور کہنے لگا کہ اللہ کے رسول، میں بھی آپ کے ساتھ شریک ہونا چاہتا ہوں تاکہ کچھ مال حاصل کر سکوں۔ آپ نے فرمایا کیا تو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے؟ تو اس نے انکار کیا، تو آپ نے فرمایا تو لوٹ جاؤ، میں کسی مشرک سے ہرگز مدد نہیں لیتا۔ تو سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے، اور جب الشجرہ کے پاس پہنچے تو وہی شخص دوبارہ آپ کے پاس آیا اور اس نے اپنی بات دہرائی، تو جواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی سوال دہرایا، اور تیسری دفعہ وہ البیدا نامی جگہ پر آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں آپ کے ساتھ شریک ہونا چاہتا ہوں۔ آپ نے پھر دریافت فرمایا کہ کیا تو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے؟ تو اس نے عرض کی کہ جی ہاں۔ تو آپ نے فرمایا اب تو ہمارے ساتھ شریک ہو سکتا ہے۔ اتنے ڈیسپریٹ موقع پر بھی اتنے جری اور بہادر انسان سے کلمہ توحید کی جو ایک ڈفرینسیشن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم رکھی، اور اس کو اس وقت تک ساتھ آنے کی اجازت نہیں دی جب تک کہ وہ مسلمان ہو نہ گیا ہو۔ ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں پوٹینشیل دیکھا ہو
اسلام لانے کا، اللہ عالم۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ جہینہ کے 2 آدمی بسبس بن عمرو اور عدی بن ابو زغبا، ان 2 کو تجارتی قافلے کے حالات کا پتہ لگانے کے لیے بدر روانہ فرمایا، ٹھیک ہے۔ پہلے 2 جاسوس تھے، طلحہ بن عبید اللہ اور سعید بن زید۔ اب ایک اور جگہ پر، ایک اور مقام پر مزید 2 لوگ ہیں قبیلہ جہینہ کے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دونوں صحابی جو ہیں یہ روانہ ہوئے، اور جب یہ بدر کے پاس پہنچے تو انہوں نے پانی کے قریب ایک ٹیلے کے پاس اپنے اونٹ بٹھائے اور اپنا مشکیزہ لے کر پانی کے پاس آئے، اور ادھر جو پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ جس کے ساتھ معاہدہ بھی ہوا تھا، مجدی بن عمرو جوہنی، وہ موجود تھا، اور وہاں 2 لڑکیاں بھی تھیں، اور 2 لڑکیاں آپس میں گفتگو کر رہی تھیں، اور ایک وہ دوسری کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھی، جیسے کوئی قرض خواہ اپنے قرض کا مطالبہ کر رہا ہو۔ تو جس لڑکی کو پکڑا ہوا تھا اس نے اپنی سہیلی سے کہا، کل یا پرسوں قافلہ آئے گا، میں ان کا پانی بھروں گی، اس کے عوض وہ مجھے کچھ اجرت دیں گے تو میں تیرا قرض ادا کر دوں گی۔ تو عمر مجدی بن عمرو، اس نے کہا، دونوں لڑکیوں کا ایک طرح سے تصفیہ کرایا کہ تم نے بالکل ٹھیک بات کی، اور یہ بات ان دونوں صحابہ نے سن لی۔ ان دونوں صحابہ نے یہ بات سنی اور اپنے اونٹوں پر بیٹھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر سارا ماجرا بیان کیا کہ لشکر اتنے دنوں میں فلاں جگہ سے گزرنے والا ہے۔ اب ادھر ابو سفیان بھی بہت ہوشیار تھا، بہت بیدار مغز، بہت محتاط، اور اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ وہ کن خطرات میں گھرا ہوا ہے، اور اس کے جاسوس بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تیاریاں ہیں ان کی خبر لینے کے لیے ادھر ادھر پھیلے ہوئے تھے، اور اس کو بھی زیادہ دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا، اور اسے جلد ہی معلوم ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے اپنے صحابہ کو لے کر نکلے ہیں، اور اس موقع پر اس کو سمجھ آئی کہ وہ تو سخت خطرے میں مبتلا ہو گیا ہے، اور اس نے اسی وقت یہ فیصلہ کیا کہ مکہ کے سرداران قریش کو اس نازک صورتحال سے فوری آگاہ کر دینا چاہیے اور ان سے مدد طلب کرنی چاہیے۔ اب جب ابو سفیان کو پورا یقین ہوا تو اس نے ایک شخص دمدم بن عمرو غفاری کو اجرت دے کر مکہ بھیجا اور تاکید کی کہ وہاں جا کر قافلے کی حفاظت کے لیے آواز لگائے۔ پھر ابو سفیان نے احتیاطاً ایک اور بھی سٹیپ لیا، اور وہ کیا تھا؟ اس نے اپنا روٹ چینج کر لیا، اس نے اپنا رخ ساحل کی طرف پھیر دیا، اور ریڈ سی کے ساتھ سے ہوتا ہوتا یہ مکہ، بعد میں ہم دیکھیں گے کہ بخیر و عافیت یہ پہنچ گیا تھا۔ اب یہاں پر یہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، مدینہ میں یہ ہو رہا ہے، ابو سفیان یہ کر رہا ہے۔ مکہ میں اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پھپھی عاتقہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھیاں ہیں، ان میں سے سب سے جو ایک اوتھینٹک روایات ہیں کہ وہ مسلمان ہوئی تو وہ صفیہ بنت عبد المطلب ہی ہیں۔ ان کے علاوہ باقی جو پھپھیاں ہیں ان کے اسلام کا کچھ پتہ نہیں چلتا، امیمہ، عروہ، عاتقہ، ان کا کچھ پتہ نہیں چلتا۔ بہرحال بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ یہ مسلمان ہوئی تھیں، اللہ عالم۔ تو اس وقت ابھی یہ مکہ ہی میں تھیں، اور انہوں نے خواب دیکھا۔ دمدم بن عمرو غفاری کے مکہ پہنچنے سے 3 رات پہلے عبد المطلب کی بیٹی عاتقہ نے خواب دیکھا، اور خواب جو ہے وہ بڑا میننگ فل اور ڈیپ میننگ والا تھا، تو انہوں نے اپنے بھائی عباس بن عبد المطلب کو بلا بھیجا۔ وہ آئے تو عاتقہ نے بتایا کہ آج رات میں نے ایک خواب دیکھا ہے جس نے مجھے بہت خوف زدہ کر دیا ہے، مجھے اندیشہ ہے کہ آپ کی قوم پر کوئی آفت نازل ہونے والی ہے، میں آپ کو جو بات بتانے والی ہوں اسے آپ نے کہنا نہیں کسی سے، یہ راز کو فاش مت کرنا۔ تو عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اچھا بتاؤ تو صحیح بات کیا ہے؟ تو عاتقہ نے اپنا خواب بیان کرنا شروع کیا، اور خواب کیا تھا؟ کہتی ہیں کہ میں کیا دیکھتی ہوں کہ ایک اونٹ سوار آیا اور وادی ابتح میں کھڑا ہو گیا، پھر نہایت بلند آواز سے چیخ کر کہنے لگا، خبردار اے دھوکے بازو، 3 دن کے اندر اندر اپنی قتل گاہوں کی طرف نکلو۔ پھر میں نے دیکھا کہ لوگ اس اونٹ سوار کے گرد جمع ہو گئے ہیں، پھر وہ مسجد میں داخل ہو گیا، لوگ اس کے پیچھے پیچھے تھے، اور اس کا اونٹ کعبہ کی چھت پر کھڑا تھا،
اس شخص نے وہ صدا پھر بلند کی، پھر میں نے اس اونٹ کو جبل ابی قبیس پر کھڑا دیکھا، وہاں جا کر اس اونٹ سوار نے پھر وہی نعرہ لگایا اور ایک بھاری بھرکم چٹان کو نیچے لڑکا دیا، وہ چٹان ریزہ ریزہ ہو گئی اور اس کی کنکریاں قریش کے تمام گھروں میں آ گریں۔ اور خواب سن کر عباس رضی اللہ عنہ بولے، اللہ کی قسم یہ تو بہت اہم خواب ہے، تو اسے چھپائے رکھنا، کسی سے اس کا تذکرہ نہ کرنا۔ اب بہن کو تو یہ تسلی دے کر اور یہ تاکید کر کے عباس رضی اللہ عنہ خود بات اپنے تک نہ رکھ سکے اور اپنے ایک بڑے ہی عزیز دوست ولید بن عتبہ بن ربیعہ کو یہ خواب سنا دیا اور اس کو تاکید کی کہ تم آگے کسی کو نہ بتانا۔ ولید نے اپنے باپ کو بتا دی، عتبہ کو، اور پھر یہ راز فاش ہو گیا۔ اور عباس رضی اللہ عنہ شام کو حرم میں طواف کے لیے گئے تو وہاں ابو جہل کو دیکھا کہ قریش کی ایک مجلس میں بیٹھا ہے اور وہاں خواب کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ تو عباس کہتے ہیں کہ ابو جہل نے مجھے دیکھا اور کہا، ابو الفضل طواف سے فارغ ہو کر میرے پاس آنا۔ چنانچہ میں طواف سے فارغ ہو کر اس کے پاس چلا گیا۔ ابو جہل نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے بنو عبد المطلب، تم میں یہ نبیہ کب سے پیدا ہو گئی؟ یعنی ایک عورت نبی، پروفیٹس کب سے پیدا ہو گئی؟ تو میں نے اس سے کہا، تمہارا کیا مطلب ہے؟ تو اس نے کہا، میں اس خواب کا ذکر کر رہا ہوں جو عاتقہ نے دیکھا ہے۔ میں نے انجان بنتے ہوئے کہا، اس نے کیا دیکھا ہے؟ ابو جہل نے کہا، اے بنو عبد المطلب، کیا تم اس پر مطمئن نہیں کہ تم میں سے ایک نبی آ گیا ہے اور اب تمہاری عورتوں نے بھی نبوت کا دعویٰ شروع کر دیا ہے؟ تو پھر اس نے کہا کہ عاتقہ کا کہنا ہے کہ ایک شتر سوار نے 3 دن میں نکلنے کا کہا ہے، ہم 3 دن انتظار کریں گے، اگر ان 3 دنوں میں اس کا خواب سچا نہ ہوا تو ہم یہ لکھ کر ہر جگہ لگا دیں گے، انکم اکذب اہل بیت فی العرب، کہ تم لوگ، تمہارا گھرانہ بلا شبہ ملک عرب میں سب سے زیادہ جھوٹا ہے۔ اور سیدنا عباس کہتے ہیں کہ مجھے مجبوراً اس خواب کا انکار کرنا پڑا اور اس کے بعد ہم جدا ہو گئے۔ پھر عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود روایت کیا ہے، فرماتے ہیں کہ شام کو جب میں گھر آیا تو بنو عبد المطلب کی کوئی عورت ایسی نہ تھی جس نے میری درگت نہ بنائی ہو اور یہ نہ کہا ہو کہ پہلے وہ خبیث فاسق یعنی ابو جہل تمہارے مردوں پر زبان درازی کرتا رہا تو تم نے اسے برداشت کر لیا، اب وہ تمہارے خاندان کی خواتین پر آوازیں کس رہا ہے اور تم خاموشی سے سن رہے ہو۔ تم میں اتنی غیرت بھی نہیں تھی کہ تم اس کا منہ توڑ جواب دے سکتے۔ کہتے ہیں کہ میں نے پھر بالآخر یہ کہہ کر اپنی جان چھڑائی کہ اچھا بس کرو، وہ جیسے ہی مجھے ملے گا میں اس کا کام تمام کر دوں گا۔ پھر عباس کہتے ہیں کہ عاتقہ کے خواب دیکھنے کے 3 دن بعد میں صبح سویرے نکلا اور میں غصے سے لال پیلا ہو رہا تھا اور مجھے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے مجھ سے کوئی بہت بڑی چیز چھن گئی ہو جسے میں حاصل کرنا چاہتا تھا۔ میں مسجد میں داخل ہوا اور دیکھا کہ ابو جہل وہاں موجود ہے۔ میں نے آج دل میں ٹھان لی تھی کہ میں اس کے پاس جاؤں گا اور اگر اس نے دوبارہ کوئی ایسی بات کی تو میں اس کا کام تمام کر دوں گا۔ ابو جہل دبلا پتلا، تیکھے نکوش والا، چرب زبان اور عقابی نگاہ رکھنے والا آدمی تھا۔ میں اس کی طرف بڑھا تو وہ تیزی سے بھاگتا ہوا مسجد کے دروازے کی طرف چل پڑا۔ میں نے دل میں کہا کہ یہ مجھ سے ڈر کے بھاگا ہے کہ میں اسے برا بھلا کہوں گا، حالانکہ یہ بات نہ تھی۔ اس نے دمدم بن عمرو کی آواز سن لی تھی جو کہ ابھی میں نہیں سن سکا تھا۔ وہ وادی کے درمیان اونٹ پر کھڑا چیخ رہا تھا۔ اس نے عرب کے دستور کے مطابق اپنے اونٹ کی ناک چیر دی، کجاوا الٹا کیا، کرتا پھاڑا اور چیخ کر بولا، اے قریش کی جماعت، اپنے قافلے کو بچاؤ جس میں خوشبو، کپڑے اور تمہارے اور بہت سے مال ہیں اور جو ابو سفیان کی نگرانی میں موجود ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس قافلے پر چڑھائی کر دی ہے، مجھے یقین نہیں کہ تم اسے پا سکو، مدد مدد۔ اور کچھ تھوڑا سا ایگزیجریٹڈ میسج تھا، کیونکہ اگر وہ ایگزیجریٹڈ میسج نہ دیتا تو شاید یہ لوگ اتنا اس کے طرف توجہ نہ کرتے۔ تو اس نے بھی پھر ایک بہت ہی پینک سٹرکن ایک بات کی اور پینک اس نے کریٹ کر دیا۔ اب یہ خبر جو ہے کہ یہ حادثہ ہو سکتا ہے، یہ قریش کے لیے بہت گراں، بہت بھاری، بہت بڑی خبر تھی۔ ان کا سارا اکنامک ایک جو ہے پراسپیرٹی وہ بھی اس پر وہ تھی بیسڈ، اس کے ساتھ ساتھ ان کی بہت بڑی بے عزتی تھی کہ اگر یہ قافلہ مسلمانوں کے ہاتھوں اس وقت لٹ جاتا۔ تو انہوں نے کہا کہ محمد اور ان کے ساتھی سمجھتے ہیں کہ یہ قافلہ بھی عمر بن حضرمی کے قافلے جیسا ہے،
یعنی اس کو یہ لوٹ لیں گے اور اس کو یہ قتل کر لیں گے اور کوئی ان کو کچھ کہہ نہیں سکے گا؟ ہرگز نہیں، اللہ کی قسم انہیں پتہ چل جائے گا کہ ہمارا معاملہ کچھ اور ہے۔ اور مکہ میں ایک جوش و خروش اور ایک وہ جیسے وار ہنگر ہے نا، وہ پیدا ہو گیا اور ہر شخص جنگ میں شریک ہونے کا طلبگار ہو گیا۔ کوئی مجبوری کے تحت نہیں آ سکتا تھا تو اس نے اپنی جگہ کسی دوسرے کو بھیجا۔ جو مالدار تھے وہ دوسروں کی مالی طور پر بھی سپورٹ کر رہے تھے اور بہت زیادہ شیورٹی تھی کہ ہم ہی کامیاب ہوں گے، اور ان میں سوائے ابو لہب کے کوئی بھی پیچھے نہ رہا، اور اس نے اپنی جگہ عاص بن ہشام بن مغیرہ کو بھیجا تھا۔ عاص بن ہشام نے ابو لہب کے 4000 درہم دینے تھے تو اس نے کہا کہ وہ میں تمہیں معاف کرتا ہوں، میری جگہ تم چلے جاؤ۔ تو اس لیے ابو لہب لشکر میں شریک نہیں ہوا تھا اور اس کی جگہ عاص بن ہشام ہوا۔ اور سہیل بن عمرو، یہ سب لوگ جو ہیں، ان میں سے کچھ لوگ بعد میں جب مسلمان ہوئے ہیں، یہ اس وقت ابھی پکے کافر تھے اور اپنے دین کو ہی درست سمجھتے تھے، اور یہ قریش کا خطیب اور سردار تھا سہیل بن عمرو، اور یہ اپنے خطبوں سے لوگوں کے جذبات جو ہے وہ بھڑکا رہا تھا اور لوگوں کو موٹیویٹ کر رہا تھا۔ ادھر ایک شخص امیہ بن خلف، اس نے جب یہ بات سنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا ہے تو اس کو ایک واقعہ یاد آ گیا۔ اور واقعہ کیا یاد آیا؟ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، یہ واقعہ جو ہے یہ سعد بن معاذ کی زبانی ہم سنتے ہیں کہ وہ زمانہ جاہلیت میں امیہ بن خلف کے دوست تھے۔ امیہ جب بھی مدینہ سے گزرتا تو سعد کے پاس قیام کرتا، اور سعد جب مکہ جاتے یا وہاں سے گزرتے تو امیہ کے ہاں ٹھہرتے۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو ایک مرتبہ سعد رضی اللہ عنہ عمرہ کرنے مکہ تشریف لے گئے اور امیہ کے پاس ٹھہرے، اور انہوں نے امیہ سے کہا کہ میرے لیے کوئی تنہائی کا وقت دیکھو تاکہ میں بیت اللہ کا طواف کر سکوں۔ امیہ انہیں دوپہر کے وقت ساتھ لے کر نکلا، اور وہاں پر پھر بھی ابو جہل سے ملاقات ہو گئی۔ اس نے امیہ سے پوچھا، ابو صفوان، یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ امیہ نے بتایا، یہ سعد بن معاذ ہیں۔ تو ابو جہل سعد رضی اللہ عنہ سے کہنے لگا، میں تمہیں مکہ میں امن کے ساتھ طواف کرتا ہوا نہ دیکھوں، کیونکہ تم لوگوں نے ہمارے بے دینوں کو پناہ دے رکھی ہے اور اس خیال میں ہو کہ تم ان کی مدد کر سکتے ہو، جبکہ یہاں پر بھی تم طواف بھی کر سکتے ہو۔ اللہ کی قسم اگر اس وقت تم ابو صفوان کے ساتھ نہ ہوتے تو اپنے گھر صحیح سلامت واپس نہیں جا سکتے تھے۔ تو سعد رضی اللہ عنہ کو بھی غصہ آیا اور انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم اگر آج تم نے مجھے طواف سے روکا تو میں تمہارا مدینے کا راستہ بند کر دوں گا، ٹریڈ روٹ بند کر دوں گا، اور یہ تمہارے لیے زبردست مشکلات کا سبب بن جائے گا۔ تو امیہ کہنے لگا کہ سعد، ابو الحکم کے سامنے بلند آواز سے نہ بولو، یہ اس وادی کا سردار ہے۔ تو سعد نے کہا کہ اے امیہ، ایسی بات نہ کرو، اللہ کی قسم میں اللہ کے رسول سے سن چکا ہوں کہ تو یعنی امیہ ان صحابہ کے ہاتھوں مارا جائے گا۔ تو امیہ نے پوچھا، کیا وہ مجھے مکہ میں قتل کریں گے؟ انہوں نے جواب دیا، اس کا مجھے علم نہیں۔ تو امیہ یہ سن کر گھبرا گیا، اور جب گھر لوٹا تو اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ ام صفوان، کیا تم نے سنا کہ سعد نے میرے متعلق کیا کہا ہے؟ اس نے پوچھا، کیا کہا ہے؟ تو امیہ نے کہا، وہ کہہ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خبر دی ہے کہ وہ کسی دن مجھے قتل کر دیں گے۔ تو میں نے پوچھا ہے کہ وہ مکہ میں مجھے قتل کریں گے، تو انہوں نے خبر دی کہ اس کی مجھے خبر نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس کی مجھے خبر نہیں۔ تو امیہ کہنے لگا، اللہ کی قسم اب میں مکہ سے کبھی باہر نہیں جاؤں گا۔ اب یہ واقعہ ہو چکا تھا۔ ادھر جب تیاری شروع ہوئی تو امیہ کو یہ واقعہ یاد آ گیا اور امیہ نے نکلنے سے انکار کر دیا، اور ابو جہل نے بہت اصرار کیا، مسلسل اصرار کیا، اور بالآخر امیہ نے مجبور ہو کر کہا کہ اگر تم مجھے مجبور کرتے ہو تو اللہ کی قسم میں ایسا تیز رفتار اونٹ خریدوں گا جس کا ثانی مکہ میں کوئی نہیں ہوگا۔ پھر امیہ نے اپنی بیوی سے کہا کہ میرا سامان تیار کرو، تو وہ کہنے لگی کہ کیا تم اپنے یثربی بھائی کی بات بھول گئے ہو؟ امیہ بولا، نہیں میں بھولا نہیں ہوں، میں بس تھوڑی دور ہی جاؤں گا، تھوڑی دور کے بعد میں واپس آ جاؤں گا۔ اور ہوا یہ کہ وہ مسلسل ایسا ہی کرتا رہا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بدر میں قتل کرا دیا تھا۔ اور یہ بھی ایک روایت میں آتا ہے کہ جب اس نے یہ بات سنی تھی تو کہا تھا امیہ نے کہ اللہ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات کرتے ہیں تو وہ جھوٹ نہیں ہوتی۔
اور امیہ کو جو کنونس کرنا تھا اس میں ایک اور بھی شخص نے ایک حرکت کی اور وہ بھی ابو جہل ہی کے اکسانے پر کی، اور وہ تھا عقبہ بن ابی معیط۔ یہ انتہائی احمق اور ایک برا انسان تھا، اور یہی وہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جس نے انتڑیاں بھی لا کر پھینکی تھیں۔ تو اس نے ایک انگیٹھی جلائی، وہ جو خوشبو والی ایک دھونی دینے والی ہوتی تھی، اور اس کے اندر عود کی خوشبو ڈال کر وہ دھونی دیتا ہوا امیہ کے سامنے لے آیا اور کہنے لگا کہ آپ مرد نہیں عورت ہیں، آپ دھونی لے لیں۔ تو امیہ نے کہا کہ تجھے اور جو تجھ کو لایا ہے اللہ اسے برباد کرے، یعنی آپ عورت ہیں، اب عورتوں کی طرح پھر بیٹھے رہیں مکہ میں۔ تو امیہ کو غیرت آئی، غصہ آیا، اور وہ سفر کی تیاری کرنے لگا اور لشکر کے ساتھ وہ روانہ ہو گیا۔ اور اسی طرح ایک اور واقعہ بھی آتا ہے، وہ یہ ہے کہ جب طائف میں، آپ کو یاد ہوگا کہ عتبہ اور شیبہ کا باغ تھا طائف میں، انہوں نے انگور بھیجے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے غلام عداس کے ہاتھ۔ عداس مسلمان ہو گیا تھا۔ اب اس موقع پر عداس جو ہے اس کو عتبہ اور شیبہ نے کہا کہ ساتھ چلیں، تو عداس رو پڑے اور ان سے کہنے لگے کہ آپ مت جائیں، اللہ کی قسم وہ نبی ہیں۔ لیکن عداس کا رونا دھونا کسی کام نہ آیا، اور وہ بڑے شان و شوکت کے ساتھ نکلے اور بدر میں قتل ہو گئے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے پانسے بھی نکالے، اور ابو جہل نے کہا کہ آج کے دن پانسے مت پھینکو، ہم اپنے قافلے سے پیچھے نہیں رہیں گے، پانسا جو بھی کہے گا ہم نے یہی کرنا ہے جو ہماری مرضی ہوگی۔ پانسے ویسے تو درست نہیں ہوتے، پانسے ویسے تو شرک ہیں، لیکن ایک چیز بڑی حیرت انگیز ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے ساری کی ساری جو قوتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے حق میں کر دیں۔ جیسے سراقہ نے پانسا نکالا تو وہ بھی یہ تھا کہ آگے مت بڑھو، ہجرت کے سفر میں آپ کو یاد ہوگا۔ یہاں پر بھی یہ نکالتے ہیں پانسے، اور سارے جو ہے وہ یہی ہیں کہ مت جاؤ، اور پھر یہ اپنے پانسوں کو توڑ دیتے ہیں، اور ان کو یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمیں غلط بتا رہے ہیں، ہم نے ان کی بات نہیں ماننی ہے۔ اور ایسے میں قریش نے جب مکمل تیاری کر لی اور جنگ کے لیے روانہ ہونے لگے، تو ان کو اچانک یہ خیال آیا کہ بنو کنانہ کی ایک شاخ بنو بکر کے لوگ ہمارے دشمن ہیں، بڑے سخت دشمن ہیں، تو یہ کہیں ہم پر حملہ نہ کر دیں۔ ایسے میں اب یہ جو شک تھا یہ ان کو ذرا کمزور کر رہا تھا، تو بنو کنانہ کا ایک سردار سراقہ بن مالک، وہی سراقہ جو ہجرت کے سفر میں تھے، وہی سراقہ جو حنین کے وقت پھر مسلمان ہوئے ہیں، ان سراقہ کی شکل میں شیطان آ گیا اور آ کر ان کو تسلی دی کہ میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں کہ بنو کنانہ، بنو بکر تمہارے پیچھے کوئی ناگوار کام نہیں کریں گے، تم لوگ چلو، تم لوگ نکلو۔ اب جب یہ نکلے تو یہ بڑے گھمنڈ اور تکبر کی حالت میں نکلے، اور جس کا کہ ذکر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ الانفال میں کیا ہے کہ خرجوا من دیارہم بطرا ورئاء الناس ویصدون عن سبیل اللہ، وہ اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے اور لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے نکلے، اور وہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے تھے۔ اور اس وقت جو مشرکین کا لشکر ہے اس کی تعداد 1300 تھی، یعنی تقریباً 1300 لوگ تھے، اور ایک روایت کے مطابق ان کے پاس 200 گھوڑے تھے، 600 زرہیں تھیں، اور بڑی کثیر تعداد میں اونٹ تھے۔ ساتھ ان کے گلوکارائیں تھیں، گانے بجانے والی لونڈیاں تھیں جو دف بجا بجا کر مسلمانوں کی ہجوم کر رہی تھیں، توہین کر رہی تھیں، مشرکین کو گانے گا گا کر جوش دلاتی تھیں، اور مسلمانوں کے خلاف ان کے غصے کو بھڑکاتی تھیں۔ اور اس طرح کی تیاری اور اس طرح کا تم طراق اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بالکل کسی لشکر کے لیے پسند نہیں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کیا فرمایا؟ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ، ان جیسے مت ہو جانا، تم ان کی طرح مت نکلنا۔ پھر عیش و عشرت کا یہ عالم تھا کہ ایک دن 9 اور ایک دن 10 اونٹ جو ہیں یہ ذبح کیا کرتے تھے، اور مختلف جو سردار تھے نا انہوں نے اپنے ذمے لیا ہوا تھا، اور یہ روزانہ اتنے جو اونٹ ہیں یہ ذبح ہوتے تھے، اور پھر جو فیسٹ ہوتی تھی سارے لشکر کی۔ اور اس دوران جہیم بن سلط جو ہے اس نے ایک خواب دیکھا، اور اس نے خواب یہ دیکھا، وہ کہتا ہے کہ میں سونے اور جاگنے کی درمیانی کیفیت میں تھا، میں نے دیکھا کہ ایک گھڑ سوار آدمی آیا، اس کے ساتھ ایک اونٹ بھی تھا، وہ آ کر رکا اور کہنے لگا عتبہ بن ربیعہ، ابو الحکم بن ہشام یعنی ابو جہل، امیہ بن خلف اور فلاں فلاں سردار مارے گئے۔
پھر اس نے ان تمام سرداران قریش کے نام بتائے جو بدر کے دن قتل ہوئے۔ پھر اس نے اپنے اونٹ کے حلق میں تیر مارا اور اسے مشرکین کے لشکر کی طرف ہانک دیا۔ اس کے خون کے چھینٹے ہر خیمے تک پہنچے۔ اور ابو جہل کو جب اس خواب کا علم ہوا تو پھر کہنے لگا ایسا لگتا ہے کہ بنو عبد المطلب میں ایک اور نبی پیدا ہو گیا ہے۔ کل جب ہم میدان جنگ میں پہنچیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ کون قتل ہوتا ہے۔ اب ادھر ابو سفیان نے آپ کو پتہ ہے کہ اپنا روٹ چینج کر لیا تھا اور وہ مسلسل چوکنا اور بیدار تھا، اور دمدم بن عمرو غفاری کو جو اس نے بھیجا تھا مکہ وہ تو اپنے حفظ ما تقدم کے لیے تھا، اور ایسے میں ادھر اس نے جہاں پر وہ تھا اس وقت ادھر بھی اس نے اپنی جاسوسی کی سرگرمیاں تیز کی ہوئی تھیں کہ کہیں ابھی بھی مجھے کوئی آ کر پکڑ نہ لے۔ اب وہ قافلے سے آگے جا کر تھوڑا سا آگے نکلا اپنے قافلے سے اور بدر کے چشمے تک پہنچا تو وہاں مجدی بن عمرو مل گیا، وہی جس نے دیکھا تھا ان دو صحابہ کو جنہوں نے ان دو لڑکیوں کی گفتگو ہوتے سنی تھی۔ تو اس سے پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کے بارے میں تمہارے پاس کیا معلومات ہیں؟ تو مجدی نے کہا میں نے یہاں کوئی خلاف معمول آدمی نہیں دیکھے، ہاں دو سوار دیکھے تھے، انہوں نے ٹیلے کے پاس اپنے اونٹ بٹھائے، اپنے مشکیزے میں پانی بھرا اور چلے گئے، ٹھیک ہے، اور یہ وہی تھے جنہوں نے یہ ساری چیز ان دو لڑکیوں کی گفتگو سن کے اخذ کر لیا تھا کہ قافلہ گزرنے والا ہے۔ تو ابو سفیان جھٹ وہاں پہنچا جہاں ان صحابہ نے اپنے اونٹ بٹھائے تھے، ان کے اونٹوں کی مینگنیاں اٹھا کر توڑیں اور اس میں کھجور کی گٹھلیاں برآمد ہوئیں، تو کہنے لگا اللہ کی قسم یہ تو یثرب کا چارہ ہے۔ آپ ذرا ذہانت کی انتہا دیکھیں۔ اور اس کے بعد وہ بڑی تیزی سے واپس مڑا، اپنے قافلے کے پاس آیا، قافلے کا رخ ساحل سمندر کی طرف پھیرا اور جو شاہراہ عام تھی اس کو اپنے لیفٹ سائڈ پہ چھوڑا اور قافلے کے ساتھ ساتھ ہوتا ہوا بخیر و عافیت مکہ پہنچ گیا۔ اور جب اس کو سمجھ آ گئی کہ میں نے قافلے کو مدینہ کے لشکر سے بچا لیا ہے تو اس نے فوراً اپنی خیریت کی اطلاع بھیجی اور ساتھ یہ اپیل کر بھیجی کہ لشکر واپس مکہ چلا جائے، جو میری پروٹیکشن کے لیے نکلے ہیں وہ واپس مکہ چلے جائیں، کیونکہ وہ بھی جنگ نہیں چاہتا تھا، ابو سفیان صرف اپنی پروٹیکشن چاہتا تھا۔ تو ابھی یہ لوگ جوفا ہی میں پڑاؤ کیے ہوئے تھے کہ ابو سفیان کا قاصد آ گیا کہ میں خیریت سے ہوں، آپ لوگ واپس مکہ آ جائیں۔ تو ابو جہل جو ہے وہ اسلام اور مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن تھا، اس نے اس مشورے کو رد کر دیا اور فوج کے بدر تک جانے پر مصر ہوا اور بڑے تکبر اور غضب سے کہنے لگا اللہ کی قسم ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑائی کے میدان میں ہرگز پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم ہر حال میں بدر تک پہنچیں گے، وہاں ہم شراب پئیں گے، ہماری گلوکارائیں گیت گائیں گی، ہم اونٹ ذبح کریں گے، لوگوں کو کھانا کھلائیں گے اور 3 دن وہاں قیام کریں گے۔ مقام بدر پر عرب کا میلہ لگے گا اور ہر سال یہاں عرب کا بڑا بازار سجا کرے گا، سارا عرب مکہ سے ہمارے یہاں آنے کا حال سنے گا اور اس طرح سارے عرب پر ہمیشہ کے لیے ہماری دھاک بیٹھ جائے گی، لہٰذا ہمارا سارا لشکر اپنی منزل کی طرف جائے گا، یعنی بدر کی طرف جائے گا۔ بعض اوقات انسان کتنی شان و شوکت ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے اور انسان کو سوائے ذلت اور رسوائی کے کچھ ہاتھ ہی نہیں آتا، شان و شوکت تو دور کی بات، اس کا تو نام بھی باقی نہیں رہتا۔ اب قریش کے لشکر میں کچھ اختلاف ہوا کیونکہ سوائے ابو جہل کے کوئی بھی اس طرح سے جنگ نہیں لڑنا چاہتا تھا، اور ان میں اخنس بن شریق جو بنو زہرہ کا حلیف تھا، اور اس نے ابو جہل کی رائے کو مسترد کیا اور لشکر سے کہا کہ تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ تم لوگ واپس چلے جاؤ، اور پھر اس نے اپنی قوم بنو زہرہ سے خطاب کیا کہ تم لوگوں کے مال بھی بچ گئے ہیں، تم لوگوں کا ساتھی جو اس قافلے میں ہے وہ بھی خیر خیریت سے ہے جس کی خاطر تم لوگ نکلے تھے، اور اگر کوئی بزدلی کا دھبا لگاتا ہے نا تو میرے دامن پر آنے دو، تم لوگ ابو جہل کی بات نہ مانو اور واپس چلے جاؤ۔ اور اخنس کی بات اس کی قوم نے مان لی اور بنو زہرہ جو ہیں وہ واپس چلے گئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔